ادارے, پیراملٹری فورسز. اگر ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں فری مفت مراعات جو ہمارے اور آپ کے پیٹ کاٹ کے ہم ان کو دیتے ہیں وہ ہے $18 بلین سالانہ. تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں, لیکن کارکردگی کا سوال یہ ہے بقول ان کے کہ ہم ایک شخص کو جیل, اڈیالہ جیل سے ریڈ زون تک باحفاظت نہیں لا سکتے. اب اس میں دو وجوہات ہیں. ایک ہے, اصل بات ہے بدنیتی. جب ہم یہ کہتے تھے ایفیٹ مرکز میں ان کی لائف کو تھریٹ ہے, تو یہ سارے ادارے, ساری عدالتیں, یہ سارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ کہتے تھے کہ نہیں, آپ ایفیٹ مرکز میں ہی جائیں. لیکن آج جو ریڈ زون سب سے موسٹ سیکیور جگہ ہے, یہاں پیش کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود وہ کہتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے, ہم ایک شخص کو پیش نہیں کر سکتے. تو کیا یہ طرز عمل اس لیے ہم سمجھیں کہ عمران خان اگر یہاں آئے گا تو دنیا ان کو ملنے آئے گی, دنیا ان کو دیکھنے آئے گی, اور اس سے ان کا جو ایک پردہ ہے, ایک جو ان کے درمیان اور پارٹیز کے درمیان ایک رکاوٹیں حائل ہیں, وہ شاید دور ہو جائیں, اور یہ مقتدر لوگوں کے لیے ایک خطرہ کی علامت ہو. دیٹ از دی ریزن وہ نہیں پیش کرنا چاہتے. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا کہ عمران خان نیب والے کیس میں, جو کہ نیب کی پروویژنز کو چیلنج کیا گیا تھا, اور نیب پروویژنز جو امینڈمنٹ آئی تھی, جو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اپنے صرف ذاتی مفادات اور ذاتی کیس ختم کرانے کے لیے کیا تھا, اس کے اوپر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ آنا چاہیں تو آپ ان پرسن پیش ہو سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب نے لکھ کے دے دیا کہ جی میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہتا ہوں. لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ سپریم کورٹ کے حکم کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو خبریں آ رہی ہیں, اوپن ٹرائل کیس ہونا چاہیے, اور اس کا کوئی بھی کیس, کیونکہ یہ کوئی مارشل لا کا زمانہ تو نہیں ہے کہ ڈرائنگ روم میں یا بند کمروں میں جو چاہو لکھو اور جو چاہو جا کر کے کسی کو سزا دے دو. اوپن کورٹ ٹرائل یہ بنیادی حق ہے کسی بھی ملزم کا, لیکن اس سے بھی لے تو لال سے کام لے رہے ہیں. اور دراصل وجہ یہ ہے, آج بھی میں نے الیکشن کمیشن کو گزارش کی کہ جناب الیکشنز ہو رہے ہیں, لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دیا جا رہا. اور آپ کو میں نے کہا, ہم نے اپلیکیشنز بھی دے دی ہے, ہم نے آپ کو انفارم بھی کر دیا ہے, الیکشنز کی ڈیٹ آ گئی ہے, الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی ہے. پورے پاکستان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جلسے, اپنے پروگرام کرنے کی اجازت ہے, مگر اگر نہیں ہے تو صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ہے پی ٹی آئی, جو کہ فیڈریشن کی علامت ہے. پاکستان کی تاریخ میں ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی ہے, جو فیڈریشن کی علامت ہوا کرتی ہے, اس کو جب مقتدر طبقے اور حلقے روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ریاست کا نقصان ہوتا ہے, اس سے 25 کروڑ عوام کا نقصان ہوتا ہے, اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے, اس سے آئین کمزور ہوتا ہے, اس سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں. یہ عوام کا حق ہے, یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ جس کو چاہے وہ منتخب کریں, اور جو ان کے منتخب نمائندے ہوں گے وہی حق کے حکمرانی رکھتے ہیں. کیونکہ اس لیے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام نے اپنے حق میں اپنے ہاتھ سے یہ اختیار استعمال کرنا ہے کہ کس کو ہم نے ووٹ دینا ہے اور کس کو نہیں دینا. اگر خدا نہ خواستہ یہ لولی لنگڑی کوئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کوئی لوگوں کو کرش کر کے, کوئی ایسے اپنے سپر کنگ اور سپر لاڈلے لا کر کے یہاں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو نقصان کس کا ہے؟ ہماری ریاست کا ہے, ہمارے اداروں کا ہے, ہماری 25 کروڑ عوام کا ہے. آج آپ کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی ایڈونچر یا مس ایڈونچر کی. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی تباہ ہو چکی ہے. 16 مہینے کا ایڈونچر آپ نے کر کے دیکھ لیا. 16 مہینے میں ایک چلتا ہوا ملک جس میں 6.1% جی ڈی پی تھی, جس میں میکسیمم آپ کے ریزرو تھے $24 بلین, جس میں 170 روپے کا آپ کا ڈالر تھا, آپ نے اس کا انجام اتنا برا کر دیا. آج عام آدمی
غریب آدمی روٹی کھانے کو بھوک کو ترس رہا ہے. آج آپ نے وائٹ پیپر ہم نے جاری کیا ہے, آپ نے وہ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیے ہوں گے کہ جس حالت میں ہمیں ملک ملا تھا اور جس حالت میں پی ٹی آئی نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے. میں اس میں تفصیل میں جائے بغیر لیکن میں کمپیریزن آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ ان حالات میں اگر آپ نے لولی لنگڑی حکومت بنانے کی کوشش کی, فیڈریشن کی علامت کو کرش کرنے کی کوشش کی, جو کہ آپ مستقل اپنی ان حرکات میں لگے ہوئے ہیں, تو اس کا نقصان نیشنل سیکورٹی کو ہوگا, اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوگا, اس کا نقصان ہماری جمہوریت کو ہوگا, اس کا نقصان ہمارے آئین کو ہوگا, اس کا نقصان ہماری معیشت کو ہوگا, اس کا نقصان ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہوگا. اور اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی اور کوئی ایسی لولی لنگڑی حکومت آپ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلا سکتے.